السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل کی آیت نمبر 91، 92 اور 93 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو۔ اوفو کو دیکھیں تو واو الف اور آگے الف لگا دیں تو وفا بن جاتا ہے۔ وفا کیا ہوتا ہے؟ جفا کا اپوزٹ ہے پورا کرنا، وفاداری جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ بے عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اذا جب، عاہدتم تم عہد کرو، ولا تنقضوا اور تم نہ توڑو۔ یہ نون کاف زواد یا نون کاف دواد نقد، یہ نقض امن جو ہے، میں پہلے بھی بتایا تھا کہ امن کو توڑنا، اور پھر یہ چلتے چلتے لوگ نقض سے نقص کہنے لگے، نقص امن، تو یہ ہے نقض، توڑنا۔ الایمان، الایمان قسموں کو، ایمان اور ایمان میں فرق ہے۔ بعد توکیدہا، پختگی کے بعد۔ توکید کو دیکھیں تو اردو کا لفظ تاکید بن سکتا ہے، تاکید کے بعد۔ وقد، اور یقیناً، جعلتم اللہ ہو، تم نے بنایا اللہ کو، جعلہ بنانا، اس کو تو اب بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اتنی بار آپ پڑھ چکے ہیں۔ علیکم، تم پر، اپنے اوپر، کفیل ضامن، کفیل بھی بولتے ہیں ہم، ضامن۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور تم اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کرو، اور تم قسموں کی پختگی کے بعد ان کو نہ توڑو، حالانکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنایا ہے۔ بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ تم، یہ کانا اور کن، یہ بھی آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، کلتی، اس کی طرح، اس مؤنث کی طرح، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، ناقدت، توڑ ڈالا، یہ اس میں جو آخر پہ تا ہے یہ بھی مؤنث کی علامت ہے، اور وہی نون کاف زواد، نون کاف دواد۔ غزلہا، اپنے سوت کو، غین زا اور لام غزل، یہ وہی لفظ ہے غزل جسے یہ جو ہرن کے بچے کو غزال کہتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے، یا موٹی آنکھوں والے، وہ عام طور پہ وہ بھی ہرنی کی آنکھوں سے لی جاتی ہیں، تو غزل اس کا معنی سوت بھی ہے، جو عورتیں سوت کاتا کرتی تھیں چرخوں پر، اور جو بھی سوت ہو جس سے کپڑا بنتا ہے۔ من بعد قوہ، مضبوطی کے بعد، قوت کے بعد، ان کاسا، ٹکڑے ٹکڑے، اس نے مضبوطی کے بعد اپنے سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ انکاسا کو بھی دیکھیں، نون کاف سا، یہ بھی نقص، یہ اسی نون کاف سواد والا نقص سے بالکل ملتا جلتا ہے آواز میں، تو اس کا معنی توڑنا ہی ہے، اور ٹکڑے ٹکڑے اس لیے اس کا معنی کیا گیا۔ تتخذون ایمانکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو، دخلم بینکم، دخلم دھوکہ دینے کا ذریعہ، فساد بگاڑ کا ذریعہ، بینکم اپنے درمیان۔ یہ جو داخلہ ہے، دال خال عام، یہ وہی خروج کا اپوزٹ ہے، دخول، خارج ہونا اور داخل ہونا، کسی جگہ زبردستی گھس جانا، یہ وہی لفظ ہے۔ تو اگر غور سے دیکھیں تو اگر کسی جگہ کوئی زبردستی گھسے گا تو وہاں فساد ہی ہوگا نا، اس کا امن سارا تباہ ہو جائے گا۔ تو دھوکہ دینے کا ذریعہ
اپنے درمیان نہ بناؤ اپنی قسموں کو، ان یہ کہ تکونا ہو امتن ایک جماعت، یا وہ اربا زیادہ بڑی ہوئی۔ اربا کو دیکھیں تو آپ نے ربوا پڑھا تھا پہلے، رے با وا ہے، ربوا اونچی جگہ۔ ویسے بھی آپ ارباب اختیار اردو میں بولتے ہیں اور فارسی میں ارباب اختیار، اونچی جگہ والا بندہ جس کے پاس اختیار ہوتے ہیں، حکمران وغیرہ۔ من امہ دوسری جماعت سے، انما بے شک صرف، یبلوکم اللہ وہ آزماتا ہے تمہیں، ابتلا کئی بار آپ پڑھ چکے، آزمائش اللہ، بے ہی اس کے ساتھ، ولا وا اور لا یبتنن، لام اور شد والا نون یقیناً، تو وہی بین بیان والا روٹ ورڈ ہے، یقیناً ضرور بالضرور وہ واضح کرے گا لکم تمہارے لیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے مضبوطی کے بعد اپنا سوت ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ تم ایک جماعت وہ دوسری جماعت سے بڑی ہوئی، یعنی تم آگے بڑھنے کے چکر میں، دوسروں سے اونچا ہونے کے چکر میں یہ کام نہ کرو۔ بے شک وہ سے مراد اللہ تمہیں اس کے ساتھ آزماتا ہے، اور یقیناً وہ تمہارے لیے قیامت کے دن جو تم اختلاف کرتے ہو جس میں اسے بیان فرما دے گا، واضح کر دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، شاہ کو دیکھیں تو ما شاء اللہ والا ہی ہے، لَجَعَلَكُمْ یقیناً بنا دیتا تمہیں، جعلا وہی، امتم واحدہ ایک امت، امتم واحدتم ولیکن اور لیکن، ولیکن یضل من یشاء وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ضلالت زواد والا، اور ویہدی من یشاء اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ والا تو سالنا اور ضرور بالضرور تم پوچھے جاؤ گے، سوال کیے جاؤ گے۔ پھر دیکھیں لام اور شد والا نون تاکید کی علامتیں ہیں، تو سالنا میں تا کے معنی تم، آگے اسالو سوال کرنا، پوچھنا، اما اس کے بارے میں جو کن تم تعملون جو تم کیا کرتے تھے، جو تم عمل کرتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں یقیناً ایک امت بنا دیتا، اور لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم یقیناً ضرور بالضرور اس کے بارے میں پوچھے جاؤ گے جو تم کرتے ہو۔ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بھی ایک سوسائٹی اور معاشرے کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے کارگر ثابت ہوتی ہیں، اور اسلام چونکہ ہر موڑ پر رہنمائی فرماتا ہے، اس لیے کل والے موضوع کو اللہ نے جاری رکھا ہے جو کل والی آیات میں تھا۔ تو آج کے سبق کو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ تم نے وعدہ کیا اس کو پورا کر۔ یہاں پر 3 وعدوں کا ذکر ہے دونوں آیتوں میں۔ ایک وعدہ اللہ کے ساتھ، کون سا وعدہ ہے؟ جو ہمارے روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں رب مانتے ہیں، عالم ارواح کے اندر ہر روح نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، یہ پورا کرنا۔ پھر اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے بڑے ہو کر، تو جو اسلام اللہ کے ساتھ وعدے نبھانے کے لیے کہتا ہے، جو وعدے ہم کرتے ہیں اسلام لا کر ان کو نبھانا، اللہ کی بندگی کرنا، کسی اور کی نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کہ کسی اور کو اللہ والی صفات نہ دینا، سجدہ اسی کو کرنا،
وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑا کرو. یہ دوسرا ہے کہ جب تم آپس میں وعدے کر لیتے ہو اور قسم اٹھا لیتے ہو یا اللہ کا نام درمیان میں لے آتے ہو تو یہ ایک طرح کا اللہ کو تم نے ضامن بنا لیا ہے، قسم اٹھا کر یا یہ کہہ کر کہ اللہ گواہ ہے، یہ قسم ہی ہوتی ہے. تو پھر اس کو ویسے بھی وعدہ خلافی تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جس پر اللہ کا نام آ جائے پھر اور زیادہ اس پر گرفت ہوگی اور پرہیز کرنا چاہیے. یہ آپس کے مسلمانوں کے اور انسانوں کے معاملات ہیں جو جس پر قسمیں کھا لی جائیں یا اللہ کا نام لیا جائے. شرط یہ ہے کہ وہ وعدے اسلام کے مطابق ہوں. اگر کوئی اسلام کے مخالف میں قسم کھا لیتا ہے تو اس کو توڑ دینا ہی مناسب ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے. آخری آیت میں عورت کی مثال دے کر سمجھایا کہ جو عورت سوت کاٹتی ہے، سوت تھوڑا سا ایک چھٹانک سے بھی کم، ایک اٹی کاٹنے کے لیے، ایک اٹی چھوٹی سی ہوتی ہے، گھنٹوں لگتے ہیں، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. اور وہ عورت اس کی طرح نہ ہو جاؤ جو سوت کو کاٹے اور پھر بڑی مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ جو اس نے کاٹا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کو توڑ ڈالے. یعنی وعدوں کو اس طرح نہ توڑ ڈالا کرو. اور تم آپس میں دھوکہ دہی کا ذریعہ اپنی قسموں کو بناتے ہو. یہ وہ وعدہ ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق معاشرے سے ہے کہ جب کوئی قسمیں کھا لے یا الفیہ بیان دے لے یا ویسے بھی وعدہ کرے جو انسانوں کے درمیان ہے، وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، تو اس کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی سوت کاٹنے کے بعد اپنی اٹی کو یا سوت کو کاٹ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے وہ عورت جو یہ وعدہ توڑتا ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ دوسری جماعت سے بڑی ہوئی ہوتی ہے، یا وہ مال میں یا طاقت میں، اور وہ پرواہ نہیں کرتے وعدے کو توڑنے کی اور اس سے ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں، اور پھر یہ دھوکے کا سبب بنتا ہے. یعنی وعدہ کر لیا اور اندر ہی اندر اس کے خلاف چلتے رہے، یا جب مفاد دیکھا تو اس وعدے کو توڑ ڈالا. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے. تو قیامت کے دن اللہ کھول کے بیان کر دے گا اس کو کہ تم میں سے جس میں اختلاف کر رہے تھے، تو ڈرنا چاہیے وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو پورا کرنا چاہیے. ہاں اگر مخالف پہلے توڑتا ہے تو پھر آپ کو وعدہ توڑنے کا اختیار ہے، قوموں کو بھی، جنگوں میں بھی. اور آپ نے توڑنا ہے تو اس کے اصول و ضوابط اور یہ باہمی دھوکہ دہی کا باعث نہ بن رہا ہو. یہ سب سے بڑی بات اس آیت کے اندر جو بیان کی گئی ہے. آگے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم ایک ہی امت ہوتے، یہ سارے مذہب ختم ہو جاتے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ان کو مجبور نہیں کیا. اللہ بزور قوت چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، کوئی کفر شرک کر ہی نہ سکتا، یہودی عیسائی بچتا ہی نہ. لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ نے حق راستہ بھی دکھا دیا اور باطل راستہ بھی دکھا دیا. اب جو حق بات کو دیکھ کر بھی بار بار دیکھ کر ڈھیٹ ہو جائے، پھر اللہ اس پر مورے لگا دیتا، اس کو گمراہ کر دیتا ہے. اور جس کی قسمت اچھی ہو اور وہ بار بار حق کو دیکھ کر انکار نہ کرے، تو ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں آئے کہ انہوں نے حق کو دیکھا اور فوری اپنی پچھلی زندگی کو سے توبہ طائب ہو گئے اور اسلام کے مطابق زندگی اپنا لی اور وہ کامیاب بھی ہوئے. تو اللہ پھر ان کو ہدایت دیتا ہے. دیکھیں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جو ابو لہب تھا، قرآن کہتا ہے کہ وہ جہنمی ہے. تو
اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی. اللہ نے موقع دیے لیکن وہ ڈھیٹ ہو کے انکار کرتا رہا، پھر اللہ ایسے لوگوں پر مور لگا دیتا ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں، بلال رضی اللہ عنہ کالے رنگ کے تھے، حبشی تھے اور غلام قبیلے سے تعلق تھا، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی. اور وہ بلال ہیں جن کو فتح مکہ ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرداران کو چھوڑ کر بلال سے کہا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھو اور اذان دو. اور جس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اسے سیدنا بلال کہتے ہیں. تو یہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اور ایسا بھی ہوا، آپ نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ خود نعوذ باللہ پیارے نبی کو ختم کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور اللہ پاک نے ہدایت دے دی. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.